دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعے کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کیا جمعے کے دن ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور ہاں تو کیوں ضروری ہے؟ ان سبھی سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کے ویڈیو میں دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے دوستوں یہ پوری ویڈیو ہی بہت دلچسپ ہونے والی ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستوں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ میں جمع کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین بھی رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ مگر اب سوال آتا ہے کہ کیا جمعے کے دن بھی میاں بیوی کا جمع کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا کیا کہنا ہے، اور اس حوالے سے حدیث پاک میں کیا بیان آیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساری باتوں کی جانکاری دینے والے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آ کر اس عورت نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ جس کو سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے فوراً ہی اپنا چہرہ گھما لیا، کیونکہ ان سب کو حیا آ گئی، ان سب لوگوں کو شرم آ گئی۔ دراصل وہ سوال یہ تھا کہ اس عورت نے آ کر اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے بھری محفل میں ایسا سوال کر دیا تو سب لوگوں نے شرم سے اپنا چہرہ گھما لیا، کیونکہ ایسا سوال اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس دور میں اس طرح کا سوال کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا، اس کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں کو حیض آتا ہے۔ تو دوستو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق کسی بھی طرح سے جسمانی کیفیت کے ساتھ ہو۔ ایسا سوال پوچھنے میں انسان کو کبھی بھی شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں کئی بار انسان ایسے بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے جن کا اس کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ اور دوستو لوگوں میں یہ بھی بات بہت مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پریشان حال ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جمعے کو ہم بستری کرے، کیونکہ اس کا ایک اجر غسل کرنے کا ہے اور دوسری اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کو پورے اہتمام کے ساتھ میں غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹنی کی قربانی کر دی۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اور اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے
تو گویا کہ اس نے ایک مینڈھا قربان کر دیا، اور اگر کوئی چوتھی فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور اگر کوئی پانچویں فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا تو اللہ پاک کسی بھی شخص پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ ایسا دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں، مطلب کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام کا کام ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرتی ہیں ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی ہی حالت میں سو جائے تو پھر ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی ایسی عورت پر پوری رات بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ سے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورت سخت گنہگار ہوتی ہیں، اور کل قیامت کے دن ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی وہ بیوی بنا شرعی وجہ کے شوہر کے بستر پر آنے سے منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور ایسے ہی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث شریف سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کو کھلے الفاظوں میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ کے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہیں وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔